اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے سجائی گئی یہ خوبصورت محفل جو میٹرو ون نیوز سے یکم رمضان سے آپ سب کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور آپ سب کے لیے بھی، اور لیکن ایک بالخصوص یہ جو ایک تحفہ ہے نا، یہ 30 دن کا ایک ایسا تحفہ ہوگا جس کو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلاموں نے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ٹیم نے، عرفان واحد بھائی نے، محسن واحد بھائی نے، منصور واحد بھائی نے، اور پوری جی ایف ایس کی ٹیم نے آپ کا ذکر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی محفل سجائی تھی۔ یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ آپ قبول فرمائیں، جو خامیاں ہوں یا رسول اللہ ہمیں آپ معاف فرمائیں، اور آگے بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب ہو۔ ناظرین، آج 18ویں سحری، 17 روزے ہمارے مکمل ہوئے۔ کل ہم نے گفتگو کی غزوہ بدر کے حوالے سے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں غزوہ بدر کے شہداء اور تمام شہداء کرام پر، اسلام کے تمام شہداء پر اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، حضور کی چہیتی زوجہ، ان کا بھی کل دن تھا، لیکن ہم نے آج اس کو آج کے دن کے حساب سے جوڑا کہ آج ہم خواتین کے مسائل پر بھی گفتگو کریں، آج کی خواتین اور موجودہ معاشرہ، اور بالخصوص ہم سیرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ سے کس طریقے سے فالوئنگ لے سکتے ہیں، ان کی سیرت سے سیکھ سکتے ہیں، ہماری خواتین سیکھ سکتی ہیں۔ بات کریں گے ہمارے علماء کرام سے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت، آپ کہیں گے کہ میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ان عالم دین کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، میں جن علماء کرام کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ اب جوانی میں آ گیا ہوں الحمدللہ، تو ان کے ساتھ اب میرا ایک ایسا تعلق ہے کہ میں ہمیشہ علماء کرام کے، الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے، والد صاحب کی تربیت کی وجہ سے میں علماء کرام سے ہمیشہ جڑا رہا، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کے دامن کو تھام کر رکھیں۔ ایسی شخصیت جو پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ ہمارے، آپ کے، ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت، جو گزشتہ تقریباً کوئی 15-16 سال سے الیکٹرانک میڈیا پر دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اور بالخصوص دعا نیٹ ورک آپ کا ایک بڑا حوالہ، جس پر آپ کا پورا سال کام ہو رہا ہے۔ آپ کے مسائل ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے شافی جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میری مراد جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نہ قبول فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے۔ آمین آمین۔ دوسرے ہمارے ماشاءاللہ جن سے آپ یکم رمضان سے تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب قاری محمد حسین آرائیں صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تیسرے ہمارے پینلسٹ، نمائندہ خصوصی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، جی ایف ایس کے حوالے سے آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو، کوئی انفارمیشن آپ کو لینی ہو، آپ فون کر سکتے ہیں۔ جی ایف ایس کے نمبرز بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ویب سائٹ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ میٹرو ون سے رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کریں ہمارے فیس بک پیجز کے ذریعے۔ عدنان حفیظ بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ سر آپ سے رابطہ ہونا ضروری ہے نا عوام کا، عوام مجھ سے اتنی چیزیں پوچھ رہی ہے جو میں گائیڈ نہیں کر سکتا، وہ آپ گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ضرور ضرور اسد بھائی، ضرور انشاءاللہ جزاک اللہ۔ بات کریں گے۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قائد صاحب، اللہ رب العزت آپ کے اور لہن میں برکتیں عطا فرمائے۔ چوتھا تعارف جو نا آپ کو میں کروا رہا ہوں، ہمارے مہمان نہیں بلکہ ہمارے میزبان، اور میزبان ہیں اسی لیے ان کا تعارف جو ہے نا چوتھے نمبر پر ہے، ہمارے ڈاکٹر سید علی امام بھائی۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر آپ سے بات کریں گے، یہاں لے رہے ہیں ناظرین مختصر سا وقفہ۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات شان رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات۔ گفتگو ہوگی آج ہماری خواتین ناظرین بہت اچھی ہیں۔ آپ دیگر ممالک میں آپ سفر کریں، ہر انسان اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارتا ہے، لیکن بالخصوص ہمارے بر صغیر انڈو پاک میں پاکستان کی خواتین جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ اپنی اولادوں کی تربیت کرتی ہیں، چولہے کے آگے ہمارے لیے سحری افطاری تیار کرنا، ہم تو فرمائشیں کر دیتے نا، امی پکوڑے نہیں بنے، پھر پکوڑے میں نمک بھی کم ہے، امی آج شربت نہیں بنا، بہنوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں بھائی۔ تو تھوڑا سا اپنی خواتین پر رحم فرمائیے اور ان کو گنجائش دیجیے، اور اس حوالے سے آج بہت اچھی انشاءاللہ ہمارے گفتگو کریں گے، اور ہم سیکھیں گے کس کی ذات سے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے، کہ کیا سیرت تھی، آج کی خواتین کس طریقے سے اپنی زندگی کو ان کی روشنی میں آسان بنا سکتی ہیں۔ مفتی صاحب ارشاد۔ الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو کہ محبوبہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خدمت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عائشہ کو دیگر عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو دیگر کھانوں پر۔ سرید اس کھانے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں روٹی بھگو کر کھائی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح اسے دیگر کھانوں پر فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیگر عورتوں پر۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو 18 برس کی عمر میں آپ بیوہ ہوئیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو آپ کی عمر مبارک صرف 18 برس تھی، اور جس وقت نکاح ہوا اس وقت کیا عمر تھی؟ تقریباً 9 برس، چھوٹی عمر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 47 ایئرس یعنی 47 برس آپ حیات رہیں،
اور امت میں آپ کو جو لقب ملا محدثہ، فقیہہ، طبیبہ، عالمہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے بہت کچھ سیکھا. بلکہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ محدثہ ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں تو آپ نے بہت احادیث یعنی 2210 احادیث حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں. اور جب آپ بخاری مسلم پڑھتے ہیں تو آپ کو 3 نام کثرت سے ملتے ہیں، عن ابی ہریرہ، عن عائشہ اور عن علی. کثرت سے روایات ہیں. تو آپ محدثہ ہیں، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. تو پوچھا کہ آپ طبیبہ ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو یہ جو طب کے اندر مہارت حاصل ہوئی، یہ کیسے آپ کو مہارت حاصل ہوئی. علم الانساب میں آپ ماہرہ ہیں، وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں تو وہ علم الانساب میں ماہر تھے. تو آپ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری قریب تھا اور آپ بیمار تھے تو لوگ مختلف جڑی بوٹیاں بھیجا کرتے تھے، علاج تشخیص کیا کرتے تھے. تو میں ان جڑی بوٹیوں کو بنایا کرتی تھی دوا کے طور پر اور نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتی تھی. اسی سے مجھے یہ مہارت تامہ حاصل ہوئی کہ میں طب کے معاملات کو سمجھنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو نبی کریم کا لعاب دہن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لعاب دہن کو اللہ نے جمع فرمایا کہ جب مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی تو سخت تھی، تو آپ نے حکم دیا تو آپ نے اس مسواک کو نرم فرمایا اور نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کی. پھر اسی طرح جو مزار پر انوار بنا وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ اقدس میں بنا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو آپ کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانو اقدس پر تھا. یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہوا. پھر آپ نے خود اس بات کو بیان کیا کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میں وہ واحد ہوں نبی کریم کی تمام ازواج میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی اور کنواری تھی. کیونکہ جتنے بھی نکاح ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا مطلقہ یا بیوہ، جو کثرت نکاح کی طرف لوگ جاتے ہیں تو سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی پہلے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. اور جب نکاح ہوا تو نبی کریم کی عمر مبارک تھی 25 برس، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 برس اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک تھی 40 برس. یعنی اس معاشرے میں نبی کریم نے ایک مثال قائم فرمائی کہ بیوہ سے نکاح کرنا عیب نہیں ہے. 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں اور دونوں ازواج سے اولاد بھی تھی، اور اپنے سے عمر میں بڑی لڑکی ہو تو اس سے نکاح کرنا بھی عیب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برس کے فرق کے ساتھ نکاح فرمایا. اچھا مفتی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کی ممانعت تھی، مطلب خواتین کے حوالے سے جو مسائل تھے بالخصوص پیدا ہو رہی ہیں تو زندہ درگور کر دیتے تھے، حضور نے نکاح متعلقہ خواتین سے فرمائے، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا. کیا سکھا رہے تھے امت کو؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ جو مبلغ ہوتا ہے نا، اس کے لیے کردار سب سے اہم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر اس کی تبلیغ کے پیچھے کردار نہ ہو تو تاثیر تبلیغ فوت ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس تک سب سے پہلے اپنا کردار اہل مکہ کے سامنے رکھا. اچھا پھر 40 برس میں آج اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا ضبط بڑا کمزور ہوتا ہے. یعنی ہمیں کوئی خلاف مزاج یا خلاف شرع بات نظر آ جائے تو ہمارا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور ہم غصے میں آ جاتے ہیں. میں اسے سمجھانے کے لیے اپنے طلباء کو بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں نبی کریم نے جو 40 برس گزارے، ان 40 برسوں میں ہر طرح کا گناہ اس معاشرے میں عام ہے. کفر ہے، شرک ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ضبط کے ساتھ 40 برس اپنا کردار ان کے سامنے رکھتے ہوئے گزار دیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم نے عملاً ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب تم نے تبلیغ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو تمہارا حلم بڑا ہونا چاہیے، تم میں ضبط بہت زیادہ ہونا چاہیے. حلم سے کیا مراد ہے؟ بردباری، برداشت. اصل میں ایسے کوشچنز اس لیے پوچھ لیتا ہوں کہ اکثر جب ہم نوجوانوں میں بیٹھتے ہیں نا تو بہت سارے الفاظوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نہ ہم اردو پڑھ سکے نہ انگریزی پڑھ سکے. ہم بیچ میں ایک ایسی جگہ معلق ہو گئے کہ یہاں سے بھی تباہی، یہاں سے بھی تباہی. وہ ہر طرف سے معجون مرکب ہے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے، وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے. بردباری، برداشت. دیکھیں آج ہمارے خلاف اگر کوئی ایک لفظ کہہ دیتا ہے تو ہم فوراً غصے میں آ کے کہتے ہیں اس کی فائل نکلوائیں اور بتائیں یہ کیا تھا اور کیسے یہاں پر پہنچا. برداشت، ضبط ہونا چاہیے. صوفیہ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ جتنا ضبط ہوگا یا جتنا قبض ہوگا اتنا بست ہوگا. قبض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا، روکنا اپنے آپ کو. تو آپ اپنا
یعنی قبض بڑھاتے چلے جائیں، یعنی برداشت بڑھاتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا بست بڑھا دے گا، یعنی آپ کی جو روحانی کشادگی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے عملی طور پر ملتا ہے کہ اپنے کردار کو اعلیٰ کرے۔ پھر جتنی وہ چیزیں جنہیں اس دور جاہلیت کے اندر برا سمجھا جاتا تھا، نبی کریم نے اپنے اقوال کے ذریعے بھی اور اپنے اعمال مبارکہ کے ذریعے بھی ان تمام چیزوں کو رد فرما دیا۔ مفتی صاحب یہاں پر کچھ باتیں جو میرے ذہن میں بحیثیت طالب علم، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں جب اس صدی میں ہم بالخصوص جتنی تیزی سے ڈیجیٹل ورلڈ ایکٹیو ہوا، نئی نئی چیزیں آئیں، موبائل فونز، لیپ ٹاپ، ہر آنے والی چیز نے پرانی چیز کی اہمیت ختم کر دی۔ موجودہ دور میں ہمارے ماڈرن ورلڈ میں یہ کہا جاتا ہے، ہمارے لبرلز خواتین کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو شخصیات تھی نا، یہ تو پرانے زمانے کی تھیں، 1400 سال پہلے جب اتنی ماڈرنائز زندگی نہیں تھی۔ تو امت کے اس دور کے مسائل میں اور اس دور کے مسائل میں کیا فرق ہے؟ اور موجودہ دور میں خواتین کو اگر آپ اصلاح کریں تو وہ یہ کہیں گی کہ ہمارے دور میں جو مسائل ہیں یہ اس دور میں نہیں تھے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیسے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو صرف اپنی آزادی کی خاطر کہ مجھ پر پابندیاں نہ لگیں اس بات کو بنیاد بنایا جائے تو پھر تو یہ لا ینحل مسئلہ ہے، کیونکہ سمجھنا مقصود نہیں ہے، بس کوئی ریزن دے کر رد کرنا مقصود ہے کہ مجھے آزادی مل جائے۔ اور اگر عادلانہ مزاج کے ساتھ غور کیا جائے تو اسلام ہی وہ دین ہے جس نے خواتین کو عزت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، جس نے خواتین کی تکریم کو بیان کیا ہے۔ آج دو معاشرے ہیں، ایک ہمارا معاشرہ ہے، ایک یورپی معاشرہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی حقوق نسواں کے علم بردار ہم ہیں۔ اب اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیے تو آج وہاں پر خواتین کی کیا عزت و تکریم ہے، انہیں صرف اور صرف ایک شمع محفل کے طور پر رکھا گیا ہے اور ہر طرح سے ان کی جو ہے وہ کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر آپ قرآن کریم فرقان حمید میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اور قرآن میں فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ خیرکم، تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم، تم لوگوں میں سب سے اچھا ہوں لأہلی، اپنے گھر والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اسلام کی تعلیمات کو نگاہ عدل سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ ہمارے جو حقوق کا تحفظ ہے وہ حقوق کا تحفظ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کروں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا معاملہ ہوا تو اب اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام نے بہکایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا۔ جملہ دے دیتے نا خواتین نے تو جب بھی آدم کو بہکا دیا تو ہم کیا چیز ہیں، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ چلا آ رہا تھا اور اس زمانے میں بھی اس بات کو بنیاد بنا کر عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اب جب قرآن میں اس بات کو بیان کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی شیطان نے بہکایا۔ حضرت حوا کی طرف نسبت نہیں ہوئی، دونوں کی طرف نسبت ہوئی، حضرت حوا کی طرف بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھی، کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور انہیں جنت سے نکلوایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نے یہاں پر بھی اعتدال رکھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جینڈر کے اعتبار سے ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ مرد جنتی ہے، عورت جہنمی ہے۔ جنتی اور جہنمی ہونے کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر عورت کے اعمال جنتی ہیں تو وہ جنت میں جائے گی اور مرد کے اعمال جہنمی ہیں تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی بات کو قرآن میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ نے مرد اور عورت میں فرق نہیں فرمایا بلکہ دونوں کو ایک مقام پر جمع کیا کہ ایک ہی جان سے تخلیق کی گئی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی عادلانہ ہے۔ ہماری سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارے سوچنے کا زاویہ محدود ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، بس شرط یہ کہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور روح قرآن کے مطابق اسے سمجھیں تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ علی بھائی اب آپ کی طرف میں آؤں گا، اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں ثالث یونسی عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ ثالث بھائی السلام علیکم سر۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा करम। नाज़रीन आप मैं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन सालिस भाई आप यहाँ 1 मिनट होल्ड करें। मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँ, सालिस यूनुसी भाई मेरे एक ऐसे दरीना दोस्त कि जिनके खानवादे से मेरा एक ऐसा ताल्लुक़ गुज़िश्ता कोई 15 बरस से, कि जिनके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर माह हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की महफ़िल का बाग सजाते हैं। और मैं यहाँ दुआ गो हूँ केपीटी पाकिस्तान के साबिक जनरल मैनेजर जनाब अहमद परवेज़ यूनुसी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और सालिस यूनुसी भाई हमारे शहर कराची की एक समाजी शख्सियत भी हैं और माशाल्लाह से केपीटी के सीनियर इंजीनियर भी हैं। जी सालिस भाई, इरशाद। जी, सबसे पहले तो आप तमाम हजरात की खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम, वालेकुम और सलाम। अल्लाह करीम आपको इस बाबरकत महफिल के सदक़े में अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। मेरा बस मुफ्ती साहब से सवाल तो नहीं है, एक छोटी सी गुजारिश है कि आजकल के तनाजुर में जैसे अभी गुफ्तगू भी हो रही थी कि औरतों के हुकूक पे बहुत बात की जाती है, जबकि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने सबसे ज़्यादा हुकूक दिए, बाइज़्ज़त रहने के हुक्म दिए, मर्दों को पाबंद किया कि औरतों की इज्जत करवाई जाए। तो इस तनाजुर में अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैह की जिंदगी को अगर हम अपने सामने रखें तो आजकल औरत की तालीम भी उतनी ही जरूरी है जितनी की मर्दों की तालीम जरूरी है। बहुत क्योंकि अच्छी बात, बहुत मर्द अच्छी जब घर से निकलता है तो यकीनन माशी मामलात को देखने के लिए वो औरत ही होती है जो घर को भी संभालती है, औलाद को भी संभालती है, उसकी तालीम और तरबियत भी करती है। तो इस तनाजुर में अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैह की जिंदगी को सामने रखे हम किस तरह अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को तालीम दिलवा सकते हैं। अगर वो नौकरी पेशा होना चाहें तो नौकरी के लिए इजाज़त दे सकते हैं। इस पे अगर मुफ्ती साहब थोड़ी सी हमें हमारी इस्लाह फरमाएं, हमारी तरबियत फरमाएं तो एहसान अज़ीम होगा। बहुत शुक्रिया सालिस भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप को अच्छा रखे, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा और अली भाई से भी बात होगी। नाजरीन यहाँ हम ले रहे हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, लौट रहे हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद, कहीं मत जाइएगा। रमज़ान हमारी शान, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की खूबसूरत नशियात। वेलकम बैक नाजरीन, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की खूबसूरत नशियात रमज़ान हमारी शान में मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद मदनी साहब, डॉक्टर अली इमाम भाई, क़ारी मोहम्मद हुसैन आराई साहब, अदनान हफीज़ भाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, सालिस यूनुसी साहब का सवाल आया, इस्लाम, ख़वातीन और फिर ख़वातीन की तालीम व तरबियत और मौजूदा माशरे में उसकी अहमियत, इरशाद। असद भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आज एक और दिन आपने इनायत किया मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठने का। हमारी ज़िंदगी में बड़े लोग आते हैं, लेकिन जो मेरे पड़ोस में आज जो शख्सियत बैठी है मुफ्ती शाहिद साहब, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि जब इनसे पहली मरतबा मुलाकात हुई और ग्रेजुअली हमने प्रोग्राम करने शुरू की, तो कुछ लोग होते हैं ना वो स्ट्रेट अवे आपके दिल में उतरते चले जाते हैं। सही बात। तो उनकी गुफ्तगू, उनके चेहरे से निकलने वाली एनर्जी वो इतनी पॉजिटिव होती है कि वो आपको भी चेंज करती है। सुभान अल्लाह। तो बस कोई शक नहीं। मुफ्ती साहब की आमद का मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि इंट्रो में आपने जो दिया उसमें मैं नाजरीन से कहना चाहूँगा कि असद भाई की गलती नहीं है, इन्होंने सिर्फ माँ और बहन का जिक्र किया। आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में एक खातून भी लेके आए जो उनकी अहलिया हों, ताकि वो एक बीबी का भी जिक्र अपने इंट्रो में करते। तो मैंने कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। तीसरी बात ये है कि जो सवाल आपने किया, तो मैं तो मुफ्ती साहब के नोट्स ले रहा हूँ, सही बात। तो मैं तो उस कंटेंट पे बात नहीं करूंगा और मैं उस सुन्नत को अपनाऊंगा कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्महातुल मोमिनीन थी उनमें कुछ ज़ईफ भी थी, तो वो अपने दिन जो है ना अम्मा आयशा को दे दिया करती थी कि रसूलुल्लाह हमारे यहाँ क्यों तशरीफ लाएंगे, आप आज का दिन आप उधर चले जाइए, ताकि वो जो फिर क्योंकि आगे फ़क़ीहा भी उन्होंने होना था, हदीस शरीफ भी उन्होंने बताया, तो उम्मत का ताकि फ़ायदा हो, उम्मत का फ़ायदा हो तो रसूलुल्लाह उधर जाए। तो आज मैं उम्मत के फ़ायदे के लिए जो आपने मुझे वक्त दिया है, मैं शाहिद भाई को देता हूँ कि वही अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और मैं इस पे बस सुनूंगा। और यहाँ इस ज़मरे में एक बड़ी प्यारी बात जो मैं आज जब पढ़ रहा था सईदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से, एक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहसियत शौहर एक बड़ा प्यारा अमल, हुजूर घर में तशरीफ़ लाए, आप इस वाक़े को बयान फरमाएंगे। हुजूर ने एक प्याला उठाया मिट्टी का, उसमें पानी पीने लगे और पानी पीने लगे थे तो उन्होंने सईदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, तुमने पानी किस तरफ से पिया है? तो फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यहाँ से पिया है। तो उन्होंने कहा मैं इसी जगह से मैं भी पानी पीऊंगा। क्या बात। तो बात क्या सामने आई कि एक मोहब्बत, एक कुर्बत,
ایک احترام اور ایک اس کو سامنے والے کو عزت دینا کیسا دیکھتے ہیں؟ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ازدواجی زندگی کو حسین بنانے کے لیے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا جو تعلق ازدواجی ہے اسے پڑھا جائے. صحیح. اس میں آپ کو اتنا پیار نظر آئے گا, اتنی محبت نظر آئے گی, اتنی انڈرسٹینڈنگ نظر آئے گی. ایک بار ایسا ہوا کہ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا ایک مقابلہ ہوا. اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی, تو حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل گئیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج میں جیت گئی. پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے وزن مبارک میں کچھ اضافہ ہوا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں ایک موقع پہ. اب جب دوڑ لگائی تو اب نبی کریم آگے تشریف لے گئے, تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ وہ جو تم جیتی تھی نا یہ اس جیت کا بدلہ ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مثلا باہر مفتی ہیں تو گھر پہ آ کے بھی مفتی بن جاتے ہیں, غصے میں رہتے ہیں جی, وہی رسپیکٹ وہی احترام. ہمیں گھر میں اس طرح رہنا ہے جس طرح نبی کریم رہا کرتے تھے. اپنے کام خود فرما لیا کرتے تھے, گھر کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے, چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی, عفو درگزر کیا کرتے تھے, کبھی ڈانٹتے نہیں تھے, کسی زوجہ مطہرہ کو کبھی نہیں ڈانٹا. تو یہ تمام چیزیں ملحوظ نگاہ رکھیں. جو سوال آیا تھا میں اس کے جواب پہ اسپیسیفک 2-3 باتیں عرض کر دوں. بہت اہم سوال تھا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم نسواں کے حوالے سے بہت ایسا نظریہ پایا جاتا ہے جو کہ غیر اسلامی ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ دین میں تعلیم نسواں کے حوالے سے کوئی ممانعت ہو یہ تو دور کی بات ہے. نبی کریم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. حدیث میں فرما دیا کہ طلب علم مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے. تو یہ بالکل واضح سی بات ہو گئی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہہ ہیں. پھر حضرت عائشہ نبی کریم کی ازواج میں سے وہ زوجہ ہیں جو کثرت سے نبی کریم سے سوالات کیا کرتی تھی. یعنی امت کو بہت بڑا جو علم کا حصہ ملا ہے وہ حضرت عائشہ کی وجہ سے ملا ہے. تو آپ کی سیرت کی روشنی میں بالکل خواتین کو علم سے آراستہ کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہتمام تربیت کرنا چاہیے. جو لوگ ڈرتے ہیں وہ ڈرتے اس لیے کہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, تربیت نہیں کر رہے ہوتے. صحیح بات. مفتی صاحب یہاں ہماری خوش نصیبی مدینہ منورہ سے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے ہمارے لیے کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسد ایوب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اظہر بھائی بات کر رہے ہیں. جی اسد بھائی. اظہر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب سے پہلے آپ کو عمرہ مبارک, اور مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بارگاہ اقدس میں موجود ہیں. اظہر بھائی ہمارے معروف بزنس مین کراچی کے اظہر ایوان بھائی. اظہر ایوان بھائی, رمضان المبارک, آپ کی گھڑیاں گزر رہی ہیں مدینہ منورہ میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ اسد ایوب بھائی سب سے پہلے تو مدینہ منورہ سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور سب سے بہت خوشی والی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو بہترین ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آپ, الحمدللہ اس سے آپ کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میٹرو ٹی وی میں میٹرو ٹی وی کو بہت اچھا ضرورت ہے آپ جیسے ینگسٹر بلڈ کی جو آئے اور میٹرو ٹی وی کو ریوائو کرے. اس سے پہلے میں نے ایسی ٹرانسمیشن نہیں دیکھی. سب سے پہلے تو مدینہ منورہ سے مبارکباد وصول کرے میں کروں. اللہم آمین, اللہم آمین. اور ساتھ ہی ساتھ اظہر بھائی میں آپ سے یہاں درخواست گزار ہوں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی پوری ٹیم کے لیے, اور بالخصوص آپ دعا فرمائیں عرفان واحد صاحب کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کو مکمل شفا عطا فرمائے, ان کی اللہ رب العزت تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرمائے. اور بالخصوص ہم جو یہاں ہمارے مفتی صاحب, علی امام بھائی, قاری حسین آرائی صاحب, عدنان حفیظ بھائی, اور ہماری میٹرو ون کی پوری ٹیم جتنی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہے, سب کا سلام اور اس عاجز کا سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش فرمائیں. بالکل میں پیش کروں گا, اور میرا آپ لوگ کا فرض ہے میرے پہ. جہاں تک عرفان واحد بھائی کی بات ہے, بلڈر بھی کراچی والوں کے لیے ایک نعمت ہے. بے شک. یہ اے ڈی اور جے ڈی سی کے بعد ایسی واحد شخصیت ہے جو لوگوں کی بلا تفریق خدمت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عرفان واحد بھائی کو صحت اور تندرستی دے, دراز عمر عطا فرمائے. محسن واحد صاحب کے لیے دعا فرمائے, ان کے چھوٹے بھائی منصور واحد صاحب کے لیے دعا فرمائے, ان کا سلام اور دعائیں بھی حضور کے بارے میں پیش فرمائیں. عرفان بھائی کی والدہ کی مغفرت کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں, مجاجس کے والد صاحب کے لیے بھی. بالکل اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور آپ لوگوں کے مال رزق میں برکت دے. آمین. اور یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس میں اتنی وسعت ہے کہ یہ اور پھلے پھولے الحمدللہ. آپ سے کہنا
असगर भाई اور آپ کے ٹرانسمیشن میں جتنے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام، وعلیکم اور تمام جتنے بھی علماء کرام ہیں، اور آپ کی طرف سے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، سلامت کر دوں گا. سبحان اللہ، جزاک اللہ اصغر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کی دعا سے ہمیں بھی جلد مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. جزاک اللہ. موسی صاحب، شہر مدینہ کیا نور برس رہا ہے، اللہ اکبر. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے باہر جانا ہے تو مدینے چلے جاؤ. کیا بات ہے. اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. میرے ایک دوست بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ آج بھی روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی دین کا کام کر رہا ہے وہ در حقیقت وہ بندہ کام نہیں کر رہا، یزکیہم کے تحت وہ نبی کریم کا نور کام کر رہا ہے کہ اسے وہ فیض ملتا ہے تو وہ کام پہ لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی سرکار جلد بلائیں اور بعد اب حاضری نصیب ہو حضوری والی. موسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی. عدنان بھائی، شہر مدینہ سے جی ایف ایس کے لیے دعائیں. جی ایف ایس کے لیے انہوں نے وہاں سے جو الفاظ کہے، اللہ رب العزت ہمارے عرفان بھائی کو سلامت رکھے اور ان کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. اس پینل پہ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہ عرفان صاحب کے لیے خاص دعائیں کیجیے. اللہم آمین. 2 دن سے وہ بالکل بھی صحت مند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کیا نئی پیشکش ہے عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے؟ ملیر ٹاؤن ریزیڈنسی، ملیر ٹاؤن ریزیڈنسی جی، فیز 1 فیز 2 اب فیز 7 پر ہم آ گئے ہیں. بقا یونیورسٹی کے سامنے سٹارٹ کیا ہے. ماشاءاللہ 80 گز اور 120 گز. اگر آپ ملیر ٹاؤن فیز 2 پر آتے ہیں تو وہاں ہم نے یونس پریزیڈنسی سٹارٹ کیا ہے، ہائی ریس اپارٹمنٹ. جی ہاں. ملیر کمفرٹ 1-2 کیا، کامیاب ہوا. ملیر کمفرٹ 3-4 کیا، کامیاب ہوا. اب لے آئے 5 اور 6. ملیر میں آپ کے پاس ورائٹی ہے. اب آپ پلاٹس چاہیں پلاٹ، اپارٹمنٹس چاہیں کتنے اپارٹمنٹ. گز کے پلاٹس ہیں؟ 80 گز 120 گز. اچھا جی. کمرشل چاہتے ہیں کمرشل پر آئیے. اپنی دکان اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تمام آپشن ملیر میں آپ کے پاس اب موجود ہیں. جی. اچھا، ہمارے کراچی میں کون کون سے مقامات پہ ہمارے پروجیکٹس موجود ہیں؟ سر کراچی میں ہمارے سرجانی ٹاؤن، ناردن بائی پاس، ملیر ٹاؤن، گلستان جوہر. انفیکٹ آپ بحریہ پر آ جائیں، نوریہ آباد پر آ جائیں، کراچی سے باہر آ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہائی وے 701 سٹارٹ کیا، 702 سٹارٹ کیا، 3 ہم نے کیا اسلام آباد میں. اچھا، کراچی سے باہر کون کون سے شہروں میں ہمارے جی ایف ایس اسلام پروجیکٹس آباد، موجود ہیں؟ ملتان موجود ہیں، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ ملتان، آ رہے ہیں رمضان کے بعد. اچھا جی جی جی. اورنگی ٹاؤن آپ کو پتہ ہی ہے موجود ہے. اورنگی ٹاؤن 3 مہینہ پہلے سٹارٹ کیا، اب پیک کر چکے ہیں. 80 اور 100 اسکوائر یارڈز پہ کیا تھا، پیک کر چکے ہیں الحمدللہ. میں چاہتا ہوں عدنان بھائی، ہماری جو لیبر طبقہ ہے ہمارا، اتنی آمدنی نہیں ہے اس کی. 30,000 35,000 روپے پورا مہینہ نوکری کرنے کے بعد وہ کماتا ہے، اور پھر اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ڈالر کہاں سے کہاں جا رہا ہے. ریاست مدینہ کا نام بھی لیا گیا، ریاست مدینہ کی جھلک تک نظر نہیں آئی. اللہ رب العزت ہمارے قول و فعل میں تضاد کو ختم فرمائے اور ہمیں عملی طور پر کچھ کرنے کی اس ملک کے لیے توفیق عطا فرمائے. عرفان واحد صاحب نے تو اپنا حق ادا کیا اور کر رہے ہیں کہ آسان اقساط پر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو پلاٹس دے رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، حدیث میں فرمایا گیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ زمین میں ہیں تم ان پر رحم کرو، جو آسمانوں میں ہے یعنی جس کی رحمت آسمانوں میں ہے وہ تم پر رحم فرمائے. اور خدمت خلق یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دائماً ابداً زندگی عطا فرماتی ہے، کیونکہ خلق کے حوالے سے فرمایا گیا کہ الخلق عیال اللہ، کہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. تو اگر کوئی فرد ہو، مثال کے طور پر ہمارے علی امام بھائی ہیں، تو ان کے بیٹے کو میں پیار دوں گا تو آٹومیٹیکلی ان کے دل میں میرا پیار آئے گا. تو اب مخلوق کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، تو جو خلق کے کام آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جتنی خدمت خلق کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا چلا جاتا ہے. اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اگر وہ حساب کتاب کرے تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا کہ اتنا بڑا کام میں نے کیسے کیا. وہ در حقیقت بندہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے، جو آسانیاں ہیں، اور مفتی صاحب کی گفتگو سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں تمام معاملات کو؟ جس طرح سے میں شروع یکم رمضان سے آپ کے ساتھ ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ خدمت خلق کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے گھر پرووائڈ کر رہے ہیں.
اور بہت آسان ان کا جو ایک پیکج دے کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اللہ کریم جو ہے اپنے اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ماشاءاللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کو رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قائد صاحب انشاءاللہ کل ہم آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ. ناظرین مجھے اجازت دیجئے. مفتی صاحب آپ کا شکریہ, علی امام بھائی آپ کا شکریہ, عدنان حفیظ بھائی آپ کا, قاری صاحب آپ کا, آپ سب کا بہت شکریہ. یہاں میں آج بہت مبارک دن ہے تو میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کچھ کلام کے اشعار پیش کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت. زندگی نے وفا کی تو کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ. کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے, کیسے ڈھونڈوں اسے آپ بتلائیے. مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ, مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ, اور کہا ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ. جو معلمہ ہیں کتنے اصحاب کی, ماؤں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی. ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیان, ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیان. اتنی جرت کہاں سیدہ عائشہ, مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ. مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ. مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ.